بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پروردگار متعال کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں ماہ مبارک رجب نصیب فرمایا، وہ مہینہ کہ جو یقیناً پروردگار عالم کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور خداوند متعال اس مہینے میں اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، اور ہم سب اپنے تئیں یہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس مہینے کی برکتوں سے بھرپور انداز میں انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ بہت سی مناسبتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور بھرپور ہے مختلف اعمال کے حوالے سے، اور اسی طرح سے مختلف اذکار کے حوالے سے۔ لیکن آج انشاءاللہ جس عمل کے حوالے سے بات ہوگی اور جس خاص رات کی بات ہوگی وہ ہے لیلۃ الرغائب۔ لیلۃ الرغائب کے حوالے سے عرض کرتی چلوں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کے حوالے سے ہرگز غفلت اختیار نہ کرنا۔ اس سے پہلے کہ میں لیلۃ الرغائب پر گفتگو کروں، میں صرف یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ شب جمعہ کی اہمیت ویسے بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شب جمعہ میں جہاں ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، وہاں پر خود اپنے لیے بھی استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح حاجات کی قبولیت کے حوالے سے بھی شب جمعہ بہت اہم ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کے حق میں، یعنی اپنے والد سے یہ ریکویسٹ کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ وہ ان کے حق میں استغفار کریں، تو حضرت یعقوب نے فرمایا تھا کہ بہت جلد میں استغفار کروں گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو مہلت حضرت یعقوب علیہ السلام نے مانگی تھی وہ شب جمعہ کی ہی تھی، لہٰذا شب جمعہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی طرح ماہ رجب کی جس کی فضیلتیں انشاءاللہ ہم اور آپ مختلف چینل سے اور مختلف علماء سے سن رہے ہیں، استغفار کے حوالے سے، حاجات کی قبولیت کے حوالے سے ماہ رجب بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ایک طرح سے ماہ رجب اور شب جمعہ نور علی نور ہے، یعنی دونوں ہی بہت ہی اہم مناسبتیں ہیں، اور جب یہ جمع ہو جائیں تو ظاہر ہے پھر بہت ساری اس میں فضیلتیں موجود ہیں، اور خاص طور پر ماہ رجب کی جو پہلی شب جمعہ ہے انشاءاللہ کہ جو کل آنے والی ہے۔ لیلہ کہتے ہیں رات کو، اور رغائب رغبہ کی جمع ہے، رغیبہ کی جمع ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے دو اس کے میننگ زیادہ تر جو میرے دیکھنے میں آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ اس کا مطلب جو ہے وہ رغبت یا رجحان یا انٹرسٹ سے ہے، اور دوسرا جو اس کا مطلب دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ عطا یا بہت زیادہ بخشش، بہت زیادہ جب نوازا جاتا ہے۔ تو اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ لیلۃ الرغائب یعنی وہ رات کہ جس میں بہت زیادہ توجہ کی جاتی ہے، یا وہ رات جس میں بہت کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اسے جو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، تو اس لیے اسے لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے کہ اس رات میں تمام کے تمام ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور کہاں جمع ہوتے ہیں؟ بیت اللہ۔ اور اب آپ سوچئے کہ یہ مہینہ، جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ یہ مہینہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے، اور فرشتے اس پہلی شب جمعہ میں جو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا نصیب ہو، فرشتے اس رات میں کہاں جمع ہوتے ہیں؟ بیت اللہ میں، اللہ کے گھر کے اطراف میں جمع ہوتے ہیں۔ تو جب یہ تمام فرشتے، اب میں یہ جو حدیث بیان کر رہی ہوں اور انشاءاللہ آپ سب نے پڑھی بھی ہوگی اور یقیناً ذہنوں میں ہوگی، تو جب ہم لیلۃ الرغائب کے اعمال کو انجام دیں تو اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جہاں تمام کے تمام ملائکہ بیت اللہ کے اطراف میں جمع ہو چکے ہوں گے، اور جب وہ وہاں پر جمع ہوں گے تو پروردگار عالم ان سے سوال کرے گا اور کہے گا کہ اے میرے ملائکہ، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اور ملائکہ جواب میں کیا کہیں گی؟ یعنی اب آپ سوچئے کہ ان ملائکہ کی جو تمام بیت اللہ میں جمع ہیں، اللہ کے گھر میں
काबतुल्लाह में जमा है उनकी क्या हाजत होगी। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वो फरिश्ते कहेंगे कि खुदाया हमारी हाजत ये है कि तू माह रजब के रोज़ेदारों को बख्श दे। सुभान अल्लाह, यानी फरिश्ते अल्लाह के मलाइका हमारे और आपके हक़ में अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं अगर माह रजब के जो रोज़ेदार हैं या जो रोज़ा नहीं भी रख सकते हैं, इंशाअल्लाह के आमाल को अंजाम देते हैं, तो जब वो कहेंगे कि खुदाया हमारी हाजत ये है कि तू माह रजब के रोज़ेदारों को बख्श दे, तो खुदावंद मुतआल इरशाद फरमाएगा कि मैंने उन्हें बख्श दिया। यहाँ पर आयतुल्लाह जवाद मलिकी तब्रेज़ी अपनी किताब अल-मुराक़िबात में, जो बहुत बेहतरीन किताब है रूहानियत के हवाले से, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, क्योंकि उसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ आमाल का जिक्र नहीं करते बल्कि वो बहुत डेप्थ में जाकर बयान करते हैं हर महीने की जो फजीलतें हैं या मुनासिबतें हैं और कैसे वो हमें और आपको मानवियत की तरफ ये अय्याम लेकर जा सकते हैं। तो वो इस हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि जो भी इस हदीस को सुने उसे चाहिए कि लैलतुर रग़ाइब में, यानी इंशाअल्लाह आने वाली शब जुमा में, वो फरिश्तों की इस मोहब्बत के जवाब में उन पर बहुत ज़्यादा दुरूद व सलाम भेजे। यानी क्योंकि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, फरिश्तों ने हमारे साथ एक नेकी की है कि अगर हम माह रजब में किसी नेकी को अंजाम देते हैं, फरिश्तों ने अल्लाह से हमारी मग़फ़िरत तलब की, हम भी फरिश्तों के लिए दुरूद व सलाम भेजें। लिहाजा ये है लैलतुर रग़ाइब, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट रात आने वाली है और इसके आमाल के हवाले से कहा जाता है कि इंसान कोशिश ये करे कि जुमेरात के दिन, यानी जो कल का दिन आएगा, उसमें रोज़ा रखने की कोशिश करे। और यहाँ मैं एक नुक्ता ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगी कि हो सकता है प्रोग्राम्स जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें से कुछ अफराद ऐसे हों जो अपनी एज की बिना पर या अपनी किसी भी मजबूरी की वजह से रोज़ा ना रख सकते हों, तो उनके लिए मफातिहुल जनान में शेख अब्बास क़ुमी ने बड़ी खूबसूरत बात एक लिखी है कि तस्बीह का जिक्र किया है जिसका आगाज़ सुबहानल इलाहिल जलील से होता है, कि वो फरमाते हैं कि जो शख्स किसी भी मजबूरी की बिना पर रोज़ा नहीं रख सकता माह रजब में, और ताकीद इतनी ज़्यादा है, आपने पिछले प्रोग्राम में सुना कि किस कदर सवाब है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ चंद हदीस का जिक्र था, सवाब यकीनन बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई शख्स रोज़ा नहीं रख सकता तो वो उस तस्बीह को 100 टाइम्स पढ़े, यानी एक पूरी तस्बीह पढ़े जो उन्होंने मफाती में जिसका जिक्र किया, और इंशाअल्लाह हम सबको के पास वो जिक्र मौजूद होगा। और अगर अब तक फ़र्ज़ कीजिए किसी ने उस तस्बीह को नहीं पढ़ा, तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कम अज़ कम कल के आमाल करने से पहले, यानी जुमेरात के दिन रोज़ा नहीं रख सकते तो उस तस्बीह को 100 टाइम्स ज़रूर पढ़ें, ताकि इंशाअल्लाह, क्योंकि ये तो फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया है ना कि जो नहीं पढ़ सकता वो कम अज़ कम उस तस्बीह को पढ़े, उसे रोज़ेदार जैसा सवाब मिलेगा जैसे किसी ने रोज़ा रखा। तो इंशाअल्लाह हम और आप जो अगर कोई शख्स जो रोज़ा रख सकते हैं इंशाअल्लाह ज़रूर रखें, और जो नहीं रख सकते वो उस तस्बीह को पढ़ें। और इसी के साथ एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि अगर आपके ज़िम्मे क़ज़ा रोज़े हैं, किसी भी मजबूरी की बिना पर आप के ऊपर अभी रोज़े वाजिब हैं जो कि क़ज़ा हैं और आपने नहीं अदा किए, तो फिर आप इस कल के रोज़े को मुस्तहब रोज़े की नीयत से नहीं रख सकते, बल्कि आपको अपने क़ज़ा रोज़े की ही नीयत करनी होगी। लेकिन खुदावंद मुतआल बहुत मेहरबान है, हम क़ज़ा की नीयत से रखते हैं, लेकिन क्योंकि हम ख़ास दिनों में रखते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए शाबान या रजब के ये अय्याम हैं, तो इंशाअल्लाह हमें मुस्तहब रोज़ों का भी सवाब मिल जाएगा। रोज़ा रखने के बाद मग़रिब और इशा की नमाज के दरमियान ये 12 रकत नमाज पढ़नी है। लैलतुर रग़ाइब की जो ख़ास नमाज है वो 12 रकत है, और 12 रकत पढ़ने के बाद ज़िक्र है कि जिसका जो कि ज़ाहिर मफ़ाती में या मुख्तलिफ़ दुआओं की किताबों में आपको मिल जाएगा। और उस नमाज को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह अगर इंसान अपनी हाजतों को तलब करे तो यकीनन वो कबूल हो जाएंगे, क्योंकि कबूलियत की रात है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब इस नमाज को बयान फरमाया कि नमाज कैसे पढ़नी है, तो फिर इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, वो शख्स जो इस नमाज को पढ़ता है, परवरदिगार आलम उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, चाहे वो दरियाओं की झाग, बारिश के कतरों, दरख्त के पत्तों के बराबर ही क्यों ना हो, और सहराओं की रेत के बराबर। आप सोचिए, ये वो चीज़ें हैं कि जिन्हें हम पॉसिबल नहीं हमारे लिए कि हम उसे काउंट कर सकें।
فرمایا کہ اگر اس کے گناہ اتنے بھی زیادہ ہوں تب بھی خداوند متعال اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اسے ایک طرح سے اسے یہ اختیار ہوگا کہ وہ روز قیامت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، جاننے والوں میں سے 700 لوگوں کی 700 گناہگار لوگوں کی شفاعت کر سکے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو شب اول قبر کے، جسے شب وحشت اور شب تنہائی بھی کہا جاتا ہے، مثلا آپ سوچیے کہ ایک انسان کو ایک تنگ و تاریک قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، کیا وحشت کا عالم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ شب اول قبر یہ نماز اللہ اس کی قبر میں بھیج دے گا، یعنی انشاءاللہ اگر ہم لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھنے میں کل کامیاب ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ خدا اس نماز کو کس انداز میں بھیجے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہ نماز انسان کی قبر میں آئے گی، فرمایا کہ بہترین صورت اور فصیح زبان کے ساتھ، یعنی ایک تو اس کی صورت بہت بہترین صورت ہوگی کشادہ روئی کے ساتھ، اور بہت فصیح زبان کے ساتھ اسے اس میت کی قبر میں بھیجا جائے گا، یعنی جس نے اس نماز کو پڑھا ہوگا تو میت اسے حیرت سے دیکھے گی اور اسے سوال کرے گی کہ تم کون ہو، تو یہ نماز اسے کہے گی کہ نماز جواب دے گی، اور نماز کس انداز میں جواب دے گی، نماز اسے یہ جواب دے گی کہ میں تمہیں قبر کی سختیوں اور جو ایک شدت ہوتی ہے، وحشت کی جو شدت ہوتی ہے، اس سے نجات کی خوشخبری دیتی ہوں، اور میں وہ نماز ہوں کہ جو تم نے فلاں سال میں پڑھی تھی، کیونکہ ظاہر میت جب اسے دیکھے گی کہ وہ کلام کر رہی ہے، وہ جو صورت ہے، جو خوبصورت سی ایک خوبصورت سا چہرہ ہے، وہ فصیح انداز میں کلام کر رہا ہے، تو جب وہ پوچھے گی میت کہ تم کون ہو، تو وہ بلکہ حیرت سے یہ بھی کہے گی کہ میں نے تم سے زیادہ خوبصورت چہرہ، تم سے زیادہ شیرین کلام اور تم سے زیادہ بہترین خوشبو میں نے نہیں سونگی، تو تب وہ نماز کیا کہے گی؟ وہ کہے گی کہ وہ بہترین صورت کہے گی کہ میں وہ نماز ہوں جو تم نے فلاں سال میں لیلۃ الرغائب میں پڑھی تھی، اور میں آج تمہارے پاس تمہارا حق ادا کرنے کے لیے آئی ہوں، اور تمہاری وحشت کو کم کرنے کے لیے آئی ہوں، اور تمہاری تنہائی کی مونس بننے کے لیے آئی ہوں، اور میں قیامت میں تمہارے لیے سایہ بن جاؤں گی۔ تو یہ وہ نماز ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور میں یہاں یہ ضرور عرض کرتی چلوں، کوشش کیجئے گھر میں اپنے بچوں کو یا گھر میں رہنے والے جو بھی افراد ہیں انہیں انکریج کیجئے، اپنے بہن بھائیوں کو، اور اسی طرح سے جو آپ کے دوست احباب ہیں ان سب کو انکریج کیجئے، خاص طور پر اب تو ظاہر ہے جس طرح سے ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایک دوسرے کو میسج کیجئے، آج رات یاد دلوائیے کہ کل کا روزہ اگر رکھ سکتے ہیں ضرور رکھیں، اور اگر کل کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس تسبیح کو پڑھیں، اور انشاءاللہ پھر اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی اس مہینے میں نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ماہ رجب کی برکات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید اس مہینے کی مناسبتوں کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔